اس پولیٹیکل ایشوز کو ہمیشہ ہماری سکسیسیو گورنمنٹس نے ایڈمنسٹریٹولی حل کرنے کی کوشش کی ہے. جو غلطی ہم نے کراچی میں کی تھی, جو غلطی ہم نے ایسٹ پاکستان میں کی تھی, وہی غلطی سرزد ہو رہی ہے ہماری سکسیسیو گورنمنٹس کے ذریعے. اور ابھی بھی بخاری سے پچھلی گورنمنٹ دو انہوں نے کمیٹیز بنائی, وسیم سجاد اور مشاہد وہ کمیٹیاں بنی تھی ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے جس کے موجد بھی وہ خود تھے. دیکھیں نا, بھگٹی والا معاملہ ان دو کمیٹیوں کی موجودگی میں ہوا تھا نا. جی بخاری صاحب آپ بات کرتے بلوچستان. جی میں کہہ رہا تھا کہ بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ اس وقت میرے حساب سے, پروفیسر صاحب بھی بتائیں گے وہ کیسے, the most burning issue of this country today internally is بلوچستان. اس ایشو کو جیسا میں نے کہا تاریخ ایشو یہ ہے کہ میڈیٹ کون کرے ان کے درمیان, اور دیکھیے وہ مذاکرات بھی نہیں کرنا بات چاہتے. میڈیشن کی تب آئے گی جب آپ جینون سٹیک ہولڈرز سے رابطہ کریں گے. مشکل یہ رہی ہے ماضی میں کہ ارد گرد کے لوگوں سے تو بات چیت کرتے رہے اور کمیٹیاں بناتے رہے اور رپورٹس لیتے رہے. ایک تو سٹیک ہولڈر کو آپ نے شہید کر دیا, دوسرے جو ہیں وہ پاکستان میں وہیں آ رہا ہوں, بہت سے لوگ ہیں جو باہر جب تک آپ صحیح معنوں میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو نیشنلسٹ بلوچ لیڈرشپ ہے, ان کو انگیج نہیں کریں گے ان ڈائیلاگ, کچھ نہیں ہوگا. آپ جتنی مرضی کمیٹیاں بنا لیں, جتنی مرضی رپورٹس بنا لیں. یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ ہمیشہ وہ اپنے لیے کنسیشنز گورنمنٹ سے لیتے ہیں, اور جیسے سوئی والے ایشو کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ رائلٹی ساری بھوٹی ٹرائب کو جاتی تھی ان کے چیف کو. تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا نوابز کے اوپر. ایک ایشو یہ ہے کہ عام آدمی کو امپاور کیا جائے یا نوابز کو کیا. بھٹو نے وہاں کا جو سرداری نظام ہے ختم کرنے کی کوشش کی, اب اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو اس کو ریوائیو کیا جائے. اس کے باوجود بھگٹی جیسا آدمی ذوالفقار علی بھٹو کا گورنر تھا. بات رائلٹیز کی نہیں ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ جو ان کے رائٹس ہیں نیشنلسٹ لیڈرشپ اس کے لیے لڑ رہی ہے. دیکھیے اب میں حوالے دے دیتا ہوں, کنکرنٹ لسٹ نے ختم ہو جانا تھا 1983 میں, جو پروویژن تھی کانسٹیٹیوشن میں 1973 کے کہ 10 سال کے بعد یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی اور صوبے خود مختار ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیے کس نے روکا ہوا ہے اس کو؟ ایک آخری بات اگر آپ اجازت دیں تو عرض کر. دوسری بات یہ کہ سکسیسو ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں پر, ان کا گریوانس تو ہے. اس گریوانس کو جب تک آپ ایڈریس کر کے سٹیک ہولڈر سے بات نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا وہاں. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں تھوڑا سا ہمیں جو ایک سینیریو بن رہا ہے جس میں ٹرائبل ایریا میں بھی آپریشنز ہو رہے ہیں, WFP تک پہنچ گئے ہیں, سیٹلڈ ایریاز تک, اور اس میں بہت باتیں ہوتی ہیں پنجاب کی بھی, ساؤتھ کی, اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا اس کے ساتھ شامل ہے. گو وہاں پہ ایک نیشنلسٹک ہے, ادھر ریلیجن کو یوز کر رہے ہیں. تو جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کے لیے اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے میں, اس کو مینٹین کرنے میں جو پرابلمز ہو رہے ہیں, گورننس میں جو پرابلم, وہ بھی تو اس کے ساتھ شامل ہیں. تو اس سارے میں اگر وہ ریڈریس نہیں ہوتا, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس, اور کیا ٹولز ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم کو ایز سون ایز پاسبل ریڈریس کریں بلوچستان کے ایشو؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ پہ اس وقت پریشر بہت زیادہ ہے, کیونکہ ایک تو ٹرائبل ایریا کے ریلیٹڈ ٹیررزم ہے, پھر بلوچستان کی سچویشن خراب ہے, اور تیسرا جو پریشر بنتا ہے وہ جو سوشل اور اکنامک ایشوز پہ گورننس کی سچویشن آپ کے ہاں ہمیں اتنی خراب نظر آ رہی ہے اس سٹیج پہ. لیکن اس کے باوجود جو مسائل ایڈریس ہو سکتے ہیں وہ ایڈریس کرنے چاہیے. دیکھیں اس وقت ایک سیاسی لیڈرشپ میں کانسنسس ہے کہ بلوچستان کو ایشو کو ایڈریس کیجئے. کل نواز شریف صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی, پھر نواز شریف صاحب کی. لیکن بخاری صاحب جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں کل میاں صاحب نے جن لوگوں سے میٹنگز کی, نو ڈاؤٹ وہ بڑی پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں وہاں کی, لیکن جو لوگ وہاں پہ گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں وہ لوگ پاکستان میں نہیں بیٹھے ہوئے, پاکستان سے باہر وہ لیڈرشپ بیٹھی ہے, وہ نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے, آتے نہیں ہیں, وہ اعتبار نہیں کرتے, یا کسی اور وجہ سے. یہ بھی کہا جاتا ہے جی انڈیا وہاں پہ جو کچھ کر رہا ہے انڈیا کر رہا ہے, دیٹ مینس کوئی انڈین ایجنٹس ہیں ان کو یہ بھی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری سچویشن میں کیسے وہ ٹولز کون سے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ ریزالو کریں؟ دیکھیں اس کا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے اگر آپ کی نیت اس کو حل کرنے کی. پہلے تو یہ ہے, چاہے وہ کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انڈین ایجنٹ ڈکلیئر نہ کریں. ان کے گریوینسز ہیں, ہو سکتا ہے ان کے کچھ گریوینسز درست نہ ہوں, ایک غلط بنیاد پہ قائم ہوں, لیکن ان کے گریوینسز ہیں. اچھا, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تو جو میاں صاحب نے بات کی ہے, بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپریشن اس کو ختم. بخاری صاحب یہی شاید آپ کا مطلب تھا. نہیں, میں اس کی اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور بنیاد موجود ہے. تمام بلوچ ٹاپ نیشنلسٹ لیڈرشپ سے رابطے کیے ہیں اور انہوں نے کنسنسس دکھایا ہے اس بات پر کہ جو 7 پوائنٹ رپورٹ سینٹ میں سبمٹ ہوئی ہے, خود ان لیڈرز کے بقول دیٹ کوڈ بی اے ویری گڈ سٹارٹنگ پوائنٹ. دیکھیے بالکل, دیکھیے اس کا دیکھیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نیشنلسٹ لیڈرشپ جو ہے
اس کو آپ سیپریٹسٹ لیڈرشپ قرار نہ دیں. ان میں سے چند ایک ایسے لوگ ہیں جو سیپریٹزم کی بات کر رہے ہیں, باقی لوگ جو نیشنلسٹ ہیں وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت آپ کو بلوچستان کے اندر اویلیبل ہے, ان سے آپ ایسے لوگوں کے ذریعے گفتگو کیجئے جن پہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ اعتماد ہو. ایسے بندے سے کو نہ بھیجیے جس پہ انہیں اعتبار ہی کوئی نہیں ہے, جس کو وہ درست نہیں سمجھتے. ایسے بندے پاکستان میں موجود ہیں جن سے نیشنلسٹ لیڈرشپ جو کہ بلوچستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ گفتگو کرنے کو تیار ہے. وہ وہاں جائیں, ان سے باتیں سنیں, اور اس کے بعد کچھ کنسیشنز جو ہیں ان کی کنسلٹیشن سے کنسیشنز دیں, اور وہ کنکریٹ فارم میں چینج کریں سچویشن کو. اس کے بعد دوسرا لیکن جو سٹیپ بخاری صاحب نے بات کی ہے وہی بات کہ کنکرنٹ لسٹ کی بات انہوں نے کی ہے کہ جو ہمارا سینٹر ہے وہ کیوں اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں کرتا, یونٹس کے اوپر ان کو کیوں امپاور نہیں کرتے, کیوں ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہوتی پاورز کی. یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا, اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر وہ ٹیبل پہ تو بات مان لے گی, لیکن کریڈیبلٹی وہ لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ بات میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. جو آپ بات آپ کی صحیح ہے, یہ ایک ڈفرنٹ ایشو ہے. ابھی اس پہ آتا ہوں. دیکھیں اس وقت آپ پہلے تو جو وہاں لیڈرشپ وہاں موجود ہے ان سے بات کیجئے, ان کو اعتماد میں لیجئے, ان کی شکایات سنیے. مثلا یہی کہ ملٹری ایکشن بند ہو تو آپ بند کریں اس کو, ملٹری ایکشن کو. اچھا, پھر ان کچھ کنسیشنز دیں جو کہ کنکریٹ ہوں اور ان کو سچویشن بدلتی ہوئی نظر آئے. اس کے بعد پھر آپ ایفرٹ کیجئے کہ جو لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے بھی بات کریں, ان سے کہیں کہ دیکھیے ہم نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں, ہم مزید بھی اٹھانے کو تیار ہیں, آئیں بات کریں. اچھا, جہاں تک کانکرنٹ لسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ پرابلم ہمارے اسٹیٹ سٹرکچر کی ہے. اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے وہ اتنا بیوروکریٹائز اور سینٹرلائزڈ ہے کہ وہاں پہ ذرا آپ صوبوں کو ڈھیل دیں تو ہمارے ہاں بیوروکریسی کا جو ٹاپ ایلیٹ ہے, جو ملٹری کا ٹاپ ایلیٹ ہے, وہ کہتا یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے ملک ٹوٹ جائے گا. میرے نزدیک جو ہے اس ملک کو, ڈاکٹر صاحب یہ آپ پولیٹیکل سائنس کے بندے, یہ کالونیل مائنڈ سیٹ نہیں اسے ریفلیکٹ ہوتا. بالکل یہ وہ برٹش پیٹرن ہے جو ہم نے انہیرٹ کیا کہ سینٹرلائزڈ سٹرکچر جو ہے وہ انشور کرتا ہے سیکیورٹی کو, اسٹیبلٹی کو. میرے نزدیک حالات بدل گئے ہیں. اب آپ کو اعتماد کرنا ہے صوبوں پہ, آپ کو اعتماد کرنا ہے صوبائی لیڈرشپ پہ, اور صوبائی لیڈرشپ ہی آپ کی سٹرینتھ بنے گی. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لیڈرشپ بیٹھے اور اس کے بعد آپ پروونشل اٹانومی کو, جس میں فائنینشیل اٹانومی بھی ہے, جس میں ایڈمنسٹریٹو اٹانومی بھی ہے, اس کو آپ تیزی سے آگے بڑھائیے. بہت زیادہ آپ کو ریڈیکل چینجز کرنی پڑیں گی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیچرل ریسورسز کا استعمال آپ کس طرح کریں گے. اس میں جب تک آپ ایشورنس نہیں دیتے چھوٹے صوبوں کو, ان کو آپ پہ یقین نہیں آئے گا, کیونکہ تجربہ چونکہ تلخ ہے, چاہے وہ اے کی وجہ سے ہے, بی کی وجہ سے ہے, سی کی وجہ سے ہے, ایک تلخ تجربہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس تجربے کو جب آپ کانکریٹ ٹرم میں نگیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بلوچستان سے پازیٹیو جواب ملے گا. اچھا بخاری صاحب, اس میں نیچرل ریسورسز بہت بڑی کنٹروورسی کی ایک ریزن ہے, اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے. لیکن جو اب کیا پاکستان کو یہ چاہیے کہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کے, جو اسٹیٹ ریسورسز اور جو یونٹ یا اس کی جو ڈویژن ہوتی ہے جی کہ اتنا نیچے ہوگا تو یہ ہوگا, اتنا یہ ہوگا, تو وہ ہمیں کچھ پاکستان کی گیون سچویشن میں امینڈ کر کے اپنے اس کو ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہیے کسی جگہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تقسیم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں طے شدہ ہے. بات یہ ہے وہ تو ہے نا ان اکارڈنس, نہیں میری گزارش سن لیجیے کہ یہ کہاں لکھا ہے, کس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ جہاں سے وہ گیس نکلتی ہو اس کے کیپٹل سٹی کو وہ ملے 32 سال کے بعد, اور پورے ملک کے ہر ریموٹ کارنر میں وہ پہنچ چکی ہو. یہ کہاں لکھا ہے کہ سندک پروجیکٹ کا مقامی لیڈرشپ کو یا مقامی پولیٹیکل پارٹیز کو ادراک ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ گوادر کو باہر سے آنے والے لوگوں سے بسا دیں. یہ سارے وہ گریوانس ہیں جو ایڈریس ہو سکتے ہیں, صرف پولیٹیکل ول چاہیے.